الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ ابھی تک جو ہم نے اسباق پڑھے ہیں ان کے متعلق کوئی سوال وغیرہ ہو تو فرما لیجیے۔ چلے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ کل کے سبق میں ہم نے یعنی کہ جو آخری ہماری کلاس ہوئی تھی جمعرات کے دن، اس کے اندر ہم نے صبح و عشاء کے باب کو مکمل کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی اگلا باب یعنی باب نمبر 5 زاوا کبریٰ پڑھیں گے۔ نہار کی 2 قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نہار شرعی، ایک ہوتا ہے نہار عرفی۔ نہار عرفی ہوتا ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک، یعنی سورج کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک، دوسرے الفاظوں میں فجر کا وقت ختم ہونے سے عصر کا وقت مکروہ وقت کے ساتھ ختم ہونے تک۔ تو یہ جو دورانی ہوتا ہے یہ نہار حقیقی نہار عرفی کہلاتا ہے، اور جو اس کا نصف ہوتا ہے وہ نصف النہار حقیقی بنے گا کہ نہار حقیقی کا نصف۔ ایک دوسرا نہار ہوتا ہے نہار شرعی۔ بھائی سیدھی سی بات ہے کہ ہم روزہ کب رکھتے ہیں؟ دن میں رکھتے ہیں، تو اب جن اوقات کے اندر روزہ رکھا جا رہا ہے وہ نہار ہے، لیکن اب وہ کیا شرعی طور پہ نہار ہے کہ شریعت نے اسے دن قرار دیا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ جو اب جس میں ہم روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تک، طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، تو یہ نہار شرعی ہو گیا۔ پھر اس کا جو نصف کر دیں گے تو وہ نصف النہار شرعی کہلائے گا۔ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ طلوع صادق سے غروب آفتاب تک کے نصف کو نصف النہار شرعی کہتے ہیں۔ زاوہ کبریٰ، نصف النہار شرعی کو ہی زاوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ اور دراصل یہ جو اصل جس کا نام ہے نا مکروہ وقت کا، یہ زاوہ کبریٰ ہے۔ ہمارے یہاں پر یا بالخصوص عوام کے اندر یہ زوال کے نام سے مشہور ہے، اور بعض اہل علم طبقہ بھی اس سے زوال ہی کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر تفصیلاً کلام کیا ہے فتح رد شریف کی 5 جلد میں، کہ یہ زوال نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زوال کا وقت تو مکروہ وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ بھائی زوال کیسے ہوگا؟ زوال کیا ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوا، طلوع ہوتے 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 اوپر گیا اوپر گیا اوپر، یہاں تک کہ کہاں پر آ جائے گا؟ نصف النہار حقیقی پر جب پہنچے گا تو عین بالکل بیچ میں ہوگا، جیسے کہ ہم پڑھ چکے، کیونکہ درمیان جب ہی بنے گا نصف۔ اس کے بعد جیسے ہی کچھ ڈھلے گا، زوال کا مطلب وہی ڈھلنا، زائل ہونا، تو وہ جب ڈھلے گا تو اب آپ جانتے ہیں کہ جب وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا وہ نصف النہار حقیقی ہوگا۔ اس کا اگلا لمحہ اس سے بالکل متصل لمحہ یہ ظہر کا وقت ہوگا، اور یہی زوال بھی ہے۔ تو جو زوال کا وقت ہے وہ تو عین ظہر کا وقت ہے، اور یہ متفقہ بات ہے کہ ظہر 2 نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر کوئی مکروہ وقت نہیں آتا۔ ایک ظہر کی نماز ہے کہ اس کے اندر کوئی مکروہ وقت نہیں آتا، جس سیکنڈ منٹ میں پڑھ لیا جائے مستحب، مطلب غیر مکروہ وقت ہے۔ مستحب کی تو وہ تقسیم آ جائے گی کہ پہلے حصے میں دوسرے حصے میں، اور مکروہ کا مقابل مستحب ہوتا بھی نہیں۔ اور جو دوسرا نماز کا ٹائم ہے وہ ہے فجر، کہ فجر کے اندر بھی کوئی مکروہ وقت نہیں ہے۔ تو یہ 2 نمازیں نا، تو اب جو زوال کا وقت ہے وہ تو ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، وہ مکروہ وقت کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
تو اس سے پہلے جب یہ زاوا کبرا کا وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت سورج مزید اوپر کی جانب جا رہا ہوتا ہے۔ اب لیکن یہ ہے کہ جب سمجھانا ہے ہمارا جو مخاطبین ہیں وہ عوام ہے، تو اب ان کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا جائے زاوا کبرا، جسے عموماً سوال کہا جاتا ہے، پھر ان کو ہلکی پھلکی اگر موقع مناسبت ہو تو وضاحت کر دی جائے کہ اس طرح سے یہ نہیں کہنا، لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کوئی شد و مت کرنے کی تو حاجت نہیں ہے۔ وقت استوا، یہ استوا استعمال ہوتا ہے لفظ کے بنا وقت استوا نماز مکروہ ہے، تو فرما رہے ہیں استوا سے مراد وقت زوال نہیں بلکہ زاوا کبرا سے لے کر زوال تک پورا وقت مراد ہے۔ دراصل دو علماء کے گروہ ہیں، ایک ہے ائمہ خوارزم اور ایک ہے ائمہ ما وراء النہر۔ ائمہ خوارزم یہ کہتے ہیں کہ نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی تک، جسے زاویہ کبریٰ کہتے ہیں، یہ مکروہ وقت ہے، اور ائمہ ما وراء النہار کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مکمل مکروہ وقت نہیں ہے، بلکہ جب سورج عین استوا پر آتا ہے تو وہ جو مقدار ہوتی ہے، جو تقریباً انہوں نے مقدار، بعض نے 2 رکعت کہا، بعض نے 4 رکعت کی، اتنی مقدار جو ہوتی ہے تقریباً 4-5 منٹ اتنے آس پاس بنے گی، صرف یہی مکروہ وقت ہے، بقیہ تمام کا تمام غیر مکروہ وقت ہے۔ اور علماء قریب کے اندر صاحب فتاوی نوریہ، انہوں نے بھی یہ ائمہ ما وراء النہر کے موقف کو اختیار فرمایا ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ائمہ خوارزم کے موقف کو ہی اپنایا ہے، اور کئی حضرات نے اسی کو ہی اپنایا، اور ہم بھی اسی کے اوپر ہیں۔ بارش مکروہ اوقات میں نماز و تلاوت، بارش شریعت میں ہے طلوع و غروب و نصف نہار، ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا۔ یوں ہی سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے، البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو پڑھ لے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے، حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا۔ طلوع سے مراد آفتاب کا کنارہ ظاہر ہونے سے اس وقت تک ہے کہ اس پر نگاہ خیرہ چکا چون ہونے لگے، یعنی کہ آنکھوں میں چبھنے لگتی ہے نا، کہ اب آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، تو یہ وہ آ جاتی ہے، جس کی مقدار کنارہ چبکنے سے 20 منٹ تک ہے، اور اس وقت تک ہے کہ آفتاب نگاہ ٹھہرنے لگے، ڈوبنے تک غروب ہے، یہ وقت بھی 20 منٹ ہے۔ کچھ کلام کرتے ہیں مکروہ وقت کے اوپر اس کی 20 منٹ ہونے پر۔ میں نے عرض کیا تھا کہ طالب توقید کے اوپر یہ بات کبھی بھی مخفی نہیں رہ سکتی کہ جو مکروہ کوئی بھی مقدار ہے سورج کے درجات کی، تو وہ تمام شہروں کے لیے یکساں ہو۔ یہی اسی پر ایک اور بات بھی سمجھی کہ ہماری نکلے گی مکروہ وقت کی، کہ کیا مکروہ وقت جو 20 منٹ بیان فرمایا گیا، جو صاحب بار شریعت نے بیان فرمایا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا، کیا وہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور کیا تمام کے تمام تاریخ و پورے سال کے لیے ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دراصل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور کے اندر جو مسلمان حکومتیں تھیں ان کا سب سے زیادہ بیان فرما دیا تاکہ تمام ہو جائے، کیونکہ اب اس کے لیے الگ الگ فارمولے بناتے تو ایک طویل ہو جاتا۔ غالباً ہمیں اس طرح سے لگتا ہے، یعنی کہ جو وسیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا کہ اس طرح سے یہ توجیہ ہوگی۔ اب جو حقیقت ہے، اور جو تمام علماء توقید جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ یہ کہ سورج کے جو مکروہ کی مقدار ہے وہ پاک و ہند کے اندر کم ہے، یعنی کہ جہاں اس طرح سے جو پورے مکمل 20 منٹ نہیں ہوتی، بلکہ بعض جگہ 14 منٹ، بعض جگہ 15 منٹ، بعض جگہ 16 منٹ ہوتی ہے، اور پھر جس طرح عرض بڑھتا جائے تو یہ جیسے اسپین وغیرہ کے اندر 20 منٹ ہو جاتی ہے، اور مزید اس سے آگے چلے جائیں یو کے وغیرہ میں تو وہاں پر 25 منٹ ہوتی ہے۔ اب جیسے عرض کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 20 کیوں بیان فرمایا؟ دراصل جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں
جو حکومتیں تھیں اسلامی حکومتیں، وہ جو انتہا تھی اس کی وہ اسپین تک تھی. تو اب وہاں تک کے لیے بیان فرما دیا کہ 20 منٹ فرما دیا، تو اب پوری دنیا عمل کر لے گی جو مسلمان ہیں، تو اس صورت کے اندر تمام کا ہی عمل درست ہو جائے گا. لیکن اب آج کے دور میں مزید آگے چلے گئی، جس سے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بیان کیا کہ 60 درجے تک ہی آبادی ہے، اس سے آگے کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں. حالانکہ اب وہاں پر باقاعدہ بالکل ملک آباد ہے اور بہت اچھی خاصی آبادی ہے. کچھ مزید علاقے ہیں جہاں پر اور آبادی اس سے اوپر جا کر بھی. تو اب وہ کیا دور کا فرق آتا ہے، ظاہر ہے تحقیق مطلب وہ لوگوں رجحان بڑھتا جا رہا ہے اور اس طرح سے ایک آبادی ساری چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو وہ اس طرح سے کیفیت مختلف ہو رہی. تو اب یو کے اندر بھی اسلام مطلب وہ آ گئی ہیں، یعنی کہ لوگ رہتے ہیں اور ساری چیزیں. تو اب وہاں کے لیے 25 منٹ ہوگا، وہاں پر اگر وہ 20 منٹ استعمال کریں گے تو لازمی طور پر یہ بات غلط ہو جائے گی. تو اس چیز کا ہمیں خیال کرنا ہے. لیکن اس چیز کی احتیاط وہی والی بات کی جائے کہ ہمیں عوام کے اندر رہ کر ایک اچھے انداز میں ان کو تبلیغ کرنی ہے نا، ان کو اپنے آپ سے متنفل نہیں کرنا. اور دراصل بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 20 منٹ بیان فرمایا ہے لیکن یہ 20 منٹ ہوتا نہیں ہے، تو اب پھر ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ ایک طرف ہم اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کہ اپنے پیچھے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر کو اگر ایک دو کے اندر ہم کچھ کہیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک آزمائش والی صورت ہو جائے گی. اور عوام کا بالکل ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پہ جیسے کہ اگر ہم دعوت اسلامی کے ماحول سے ہمارا تعلق ہے تو ہم بالکل ابھی ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے، ابھی کسی کو بھی چھیڑنا تو ظاہر ہے کہ وہ آزمائش میں ڈالنے والی بات ہے. تو اس طرح سے چھیڑا نہ جائے، عوام کے اندر ہوں تو وہی 20 منٹ پڑھا جائے، 20 منٹ کا ہی لحاظ کیا جائے. پکی اکیلے میں ہوں، الگ سے ہوں، یا ایسے خاص علمی حضرات موجود ہوں اور تمام اس بات کو سمجھتے ہوں، تو پھر وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہو گئی اسی طرح سے علم توقید کی مزید جو بھی باریکیاں ہیں. دیکھیں کہ وہ حدیث پاک بھی ہے نا کہ غیر اہل کو علم سکھا دینا، یا اس طرح سے کوئی روایت ہے کسی بزرگ کو کھولے کہ وہ سور کے گلے کے اندر موتی اور اس طرح کے ہار پہنانے کی مثل ہے. تو اب جو ان باتوں کے اہل نہیں ہیں ان پہ یہ باریکیاں نہیں بیان کی جائیں گی کہ وہ یا سمجھ نہیں سکیں گے، یا تو پھر کسی اور چیز کا رد کرنے چلے جائیں گے، یا پھر خود اپنے لیے یعنی کہ وہ الگ رد کر کے مسائل کریں گے. تو ہم نے علم توقید اس لیے پڑھا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو، اس لیے نہیں پڑھا کہ لوگوں کے لیے کوئی فساد ہو. ماشاء اللہ آپ تمام بات کو سمجھنے والے ہی ہیں، لیکن ایک احتیاطی طور پر اور اس طرح سے کوئی دیگر حضرات بھی اس کو سنیں تو وہ ایک احتیاط کے دور پہ باتیں میں نے عرض کی ہیں. باقی ایک اور بھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بھی امید ہے کہ وہ آپ میں سے آپ حضرات کے ذہنوں میں نہیں ہوگی، اور خیر اب وہ کم بھی ہوتی جا رہی ہے، کہ علم توقید سیکھنے کے بعد اصل میں ہمارے یہاں پہ ایک کانسیپٹ یہ بھی پایا جاتا ہے، اللہ پاک کی اس نیت سے، سوچ سے، بلکہ اس کے سائے سے بھی ہمیں دور رکھے، کہ علم بھی وہ سیکھے جائیں کہ جن میں سیکھنے کی وجہ سے بندے کو شہرت ملے، معاذ اللہ. تو اس طرح سے یہ باتیں بھی یار فلاں علم سیکھ لو، کیوں بھائی کیوں سیکھے؟ تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے، تم جاؤ گے تو تم ہی نظر آؤ گے. بھائی اگر اسی لیے سے کہتے ہیں کہ یار اس علم میں کوئی نہیں ہے، آپ جائیں گے تو آپ اپنی خدمت کر لیں گے اور لوگوں کو فائدہ ہوگا. اب یہی، لیکن وہاں پہ کیا نیت ہے یار اس میں آسانی سے مشہور ہو جاؤ کہ تمہارا ہی نام چلتا رہے گا. تو اب یہ کیا نیت فاسد آ گئی. تو اس چیز میں ہمیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے علم توقید یہ اگرچہ اب تو پھر بھی کافی زیادہ پھیل چکا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح سے نیتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی مشکل علم ہے اور اس میں ہمیں باریکیاں بن جائیں گی اور لوگوں کو اتنا آتا نہیں ہے وغیرہ. تو ان تمام نیتوں سے ہمیں بچنا ہوگا، بلکہ لازمی بچنا ہوگا، اور اس طرح کی سوچوں کو بالکل اپنے آپ سے دور کر دینا ہوگا، ورنہ پھر بہت زیادہ آزمائش والے معاملات ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے. نصف النہار سے مراد نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی یعنی آفتاب ڈھلکنے تک ہے، اس کو صحابہ کبریٰ کہتے ہیں. یعنی طلوع فجر سے غروب آفتاب تک آج جو وقت ہے اس کے برابر برابر دو حصے کر دیں. پہلے حصے کے ختم پر ابتدائی نصف النہار شرعی ہے، اور اس وقت سے آفتاب ڈلنے تک وقت استوا و ممانعت ہر نماز ہے. بقر اوقات میں نماز منع کیوں؟ دو جہاں کے تاجدار مالک و مختار سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آفتاب شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے،
جب بلند ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سر کی سیدھ پر آتا ہے تو شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈھل جاتا ہے تو ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے شیطان اس سے قریب ہو جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے جدا ہو جاتا ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ اوقات مکروہہ کے کچھ مسائل۔ عوام اگر صبح کی نماز آفتاب نکلنے کے وقت پڑھیں تو منع نہ کیا جائے۔ حاشیہ مصنف، مگر بعد نماز کہہ دیا جائے کہ نماز نہ ہوئی، آفتاب بلند ہونے کے بعد پھر پڑھیں۔ جنازہ اگر اوقات ممنوعہ میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھیں، کوئی کراہت نہیں۔ کراہت اس صورت میں ہے کہ بیشتر پہلے سے تیار موجود ہو اور تاخیر کی، یہاں تک کہ وقت کراہت آ گیا۔ ان اوقات میں آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں تاخیر کرے یہاں تک کہ وقت کراہت جاتا رہے، اور اگر وقت مکروہ ہی میں کر لیا تو بھی جائز ہے، اور اگر آیت سجدہ وقت غیر مکروہ میں پڑھی تھی تو وقت مکروہ میں سجدہ کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ زاویہ کبریٰ نصف النہار شرعی معلوم کرنے کا فارمولہ۔ اس کا باقاعدہ کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، یہ بس جس طرح سے نصف النہار حقیقی کے ہم نے کچھ فارمولے پڑھے تھے نا، جو عمومی فارمولے تھے، علم توقیف سے ہٹ کر والا تھا، اسی طرح اس کا فارمولہ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی باقاعدہ اپنا خود کا کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ یہ 2 اوقات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کا جو دار و مدار ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ 2 اوقات پر ہے، کیونکہ جو نہار شرعی ہے وہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ان دونوں کی درمیانی مدت نکال کر اس کا جو نصف ہوگا وہ زاویہ کبریٰ بن جائے گا، وہ نصف النہار شرعی بن جائے گا۔ تو اب اس کا فارمولہ دیکھیے کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہار شرعی کہلاتا ہے، اس کے نصف کو نصف النہار شرعی یا زاویہ کبریٰ کہتے ہیں۔ دیکھیے بریکٹ اوپن کرنا ہے، صبح صادق پلس غروب بریکٹ بند ڈیوائڈ بائی 2۔ اب اس کے مثال دیکھ لی جائے، اگر فرض کیا جائے کہ صبح صادق 5 بجے اور طلوع 6:20 اور غروب 18:50 پر ہے، تو زوال یا نصف النہار حقیقی 12:35، یہ ہم نے پہلے بھی حل کیا تھا، یہ وہی مشق ہے، اور زاویہ کبریٰ 11:55 پر ہوگا۔ زاویہ کبریٰ تھا نصف النہار حقیقی یعنی 11:55 تا 12:35، وقت کراہت بوقت زوال ہوگا۔ فائدہ: وقت کراہت بوقت زوال کی مقدار وقت فجر یا مغرب کے نصف کے برابر ہوتی ہے، جیسا کہ اوپر مثال میں وقت کراہت بوقت زوال کی مقدار 40 منٹ ہے، جو کہ وقت فجر 1 گھنٹہ 20 منٹ کا نصف ہے۔ یعنی کہ آج کے دن جتنا فجر کا دورانیہ ہوگا اس کا آدھا کریں، جو اس کا جو آدھا بنے گا اس کی مقدار کے برابر آج کے دن زاویہ کبریٰ یعنی مکروہ وقت ہوگا۔ جیسے کہ یہاں پر 1 گھنٹہ 20 منٹ تھا، تو اب 1 گھنٹہ 20 منٹ یعنی 80 منٹ، تو اس کا آدھا 40 منٹ، تو وہ یہاں پر آ جائے گا۔ یوں ہی آپ اپنے تمام شہروں کا اس دن کا نکال سکتے ہیں، اس دن فجر کی مقدار دیکھ لیں، اس سے جو بھی فرق آئے گا، اس کی جو بھی مقدار بنتی ہے اس کا نصف کر لے تو وہی مکروہ وقت کی مقدار ہوگی۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اب مجھے اس سال پتہ چلا کہ بعض جگہ پہ یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے، بعض کے ذہن میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ والا یہ جو زاویہ کبریٰ کا مکروہ ہوتا ہے یہ بھی 20 منٹ ہوتا ہے۔ جب بالمشافہ کورس چل رہا تھا تو مجھے پتہ چلا، مجھے سے پہلے نہیں بات معلوم تھی، یہ تو درست نہیں ہے، اور بلکہ یہ جو 20 منٹ ہے یہ تو بہت ہی کم صورتوں میں آئے گا بعض شہروں کے اندر، کہ جہاں پر صرف فجر کا وقت ہی 40 منٹ ہوگا وہاں پر ہی صورت آئے گی، بقیہ میں تو نہیں آئے گی۔ اور اسی طرح سے آپ وہی پورا چارٹ دیکھ لیجئے کہ جو جہاں پر فجر کی مقدار آئی تھی تو اس کا آدنس کرتے رہیں گے تو اس کی مقدار بنتی رہے گی۔ تو جیسے کہ بعض جگہوں پر 3.25-4 گھنٹے کا فجر کی مقدار تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ مکروہ وقت 2 گھنٹے تک بھی رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ فجر کا آدھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک بہت ہی پیاری بحث ہے،
اور بہت ہی مفید بھی ہے، لیکن کچھ سمجھنے کے لیے اس کو اچھا خاصا وقت دینا پڑتا ہے۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ یہ آن لائن کے اندر کیونکہ اضافی ہے، اس کا نصاب توقید سے لیوی بن سے کوئی تعلق نہیں ہے، توقید غزالی میں ہم نے اس کو تحریر کیا ہے کہ بعض نمازوں کے اوقات کے ذریعے دیگر بعض کو معلوم کرنا، یعنی کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں طلوع معلوم ہے، طلوع فجر معلوم ہے، طلوع شمس معلوم ہے، اور اسی طرح سے نصف النہار حقیقی معلوم ہے یا نصف النہار شرعی معلوم ہے، تو ہم پھر بقیہ اوقات کو معلوم کر لیں۔ اسی طرح سے اس کی پوری 20 صورتیں بنتی ہیں، تو لیکن میں نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس کو بیان کروں گا، لیکن یہ کہ اس میں زیادہ توجہ چاہیے ہوگی آپ حضرات کی۔ انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں ایک دو دن کے اندر جو بھی موقع مناسب لگا مجھے تو اس کو کریں گے، لیکن اس کو اچھی طرح سے سمجھے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر یعنی کہ آپ کے پاس اگر تمام اوقات نہ بھی ہوں تو پھر وہ اس طرح سے اوقات معلوم کر لیں گے، لیکن وہ سارا کا سارا زبانی حل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے پریکٹس اچھی چاہیے۔ اسی طرح جب وقت فجر یا مغرب 1.5 گھنٹہ ہوگا تو قرأت کی مقدار 45 منٹ، جب 2 گھنٹہ ہوگا تو قرأت 1 گھنٹہ، اور جب 4 گھنٹہ ہوگا تو قرأت کی مقدار 2 گھنٹہ ہوگی۔ ابھی ویسے دیکھنا چاہے تو وہ توقید غزالی کے اندر اس کی فہرست کے اندر موجود ہے، تو وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جو میں نے ابھی ورڈز کر رہا تھا نا، بعض اوقات کے ذریعے دیگر بعض کو معلوم کرنا۔ فتح رضویہ سے زہوہ کبریٰ کا دورانیہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہار شرعی طلوع فجر صادق سے غروب مرئی کل قرص شمس تک ہے۔ ابھی آسان سی بات ہے، پورے سورج کی ٹکیا کا دکھائی دینے کے اعتبار سے غروب ہونا۔ ہم نے بھی غروب کی یہی تعریف پڑھی تھی، بس اب یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں مبارک ہے تو وہ ظاہر ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر ہے، تو وہ الفاظ وغیرہ یہ ہمیشہ نہار عرفی سے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نہار عرفی کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، یہ ہمیشہ نہار عرفی سے، کہ نہار عرفی کیا ہوتا ہے؟ طلوع مرئی کنارہ بالائے شمس سے غروب مرئی کل جرم شمس تک ہے۔ وہی بات ہے کہ دکھائی دینے کے اعتبار سے سورج کا اوپر وہ بالائی کنارے کا طلوع ہونا اور پورے قرص شمس کا غروب ہو جانا، غروب ہے۔ بمقدار مدت فجر زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے، اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ جو نہار شرعی ہوتا ہے یہ نہار حقیقی سے کتنی مقدار میں بڑا ہوتا ہے؟ مقدار فجر کے برابر بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کی انتہا تو ایک ہی ہے۔ جب دونوں کی انتہا ایک ہی ہے تو اب فرق کتنا آئے گا؟ صرف اور صرف ابتدا میں آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایسا ہوتا کہ نہار شرعی فجر سے شروع ہوتا اور عشاء پہ ختم ہوتا تو اب ہمیں دونوں کے فرق بیان کرنے پڑتے کہ جو صبح کا وقت ہے اور مغرب کا وقت ہے، لیکن اب جب دونوں کی انتہا ایک ہی ہے اور دونوں کی ابتدا مختلف ہے تو اب جو دونوں کی ابتدا کے درمیان فرق ہوگا، جو ان کے درمیان جو مقدار ہوگی وہی ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو لاجیکلی بات ہے۔ تو اسی طرح سے یہاں پر اس کو یہ کہ فجر بیان کر دیا کہ دونوں کے درمیان، کیونکہ نہار حقیقی میں فجر شامل نہیں ہوتی اور نہار شرعی میں ہوتی ہے، یعنی جس جگہ، جس فصل یعنی موسم میں، جس مہینے بلکہ جس دن میں طلوع فجر سے طلوع شمس بمعنی مذکور تک جتنی مدت ہوگی اس دن کا نہار شرعی اس کے نہار عرفی سے اسی قدر بڑا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ جب دو بڑی چھوٹی چیزوں میں صرف ابتدا مختلف اور انتہا متفق ہو تو اکبر یعنی بڑے کا نصف اصغر کے نصف سے بقدر نصف زیادت کے پہلے ہوگا۔ کیا بات بیان ہوئی کہ جب دو چھوٹی بڑی چیزوں کی ابتدا مختلف ہے اور انتہا متفق ہے تو اب اس کے اندر دو ہوں گے، ایک ہوگا اکبر اور ایک ہوگا اصغر۔ اب اکبر کون ہو گیا؟ یعنی کہ اب ہم اس کو مثال پر فٹ کرتے ہوئے چلتے تاکہ سمجھنا آسان۔ اکبر ہے نصف النہار شرعی اور اصغر کون ہے؟ نصف النہار حقیقی۔ اب ان دونوں کا نصف، اچھا یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کتنا بڑے تھے؟ جو اکبر تھا وہ جو ابتدا کے اندر جتنا اختلاف ہوگا اتنا بڑا ہوگا، تو اب جب ان کا نصف لیں گے، نصف کی بات کریں گے تو اب ان کے جو نصف ہوں گے وہ جو زیادت تھی اس کے نصف کے برابر فرق آئے گا۔ لہذا ہمیشہ نصف النہار شرعی نصف النہار عرفی حقیقی یعنی نصف النہار دارہ ہندیہ سے بقدر نصف مقدار فجر کے بیشتر میں پہلے ہوتا ہے۔
وقت زوال کے دورانیے کا چارٹ. مختلف درجات عرض پر بوقت زوال کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ وقت قرات کی مقدار کی تفصیل درج ذیل چارٹ سے معلوم کی جا سکتی ہے. واضح رہے کہ زاویہ کبریٰ سے نصف النہار حقیقی تک سارا وقت قرات. ادھر سے اس بات سے میں ایک اور بات بیان کروں. جیسے میں نے عرض کیا نا ائمہ خوارزم کا موقف ہو گیا اور ائمہ ما وراء النہار کا موقف ہو گیا، تو اس کے اندر تو بھائی ٹھیک ہے یہ علماء کے موقفات ہیں نا، لیکن جو بد مذہب ہیں دیوبندی وغیرہ، انہوں نے ایک اپنا نیا ہی موقف بنا لیا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ زوال سے 5 منٹ پہلے بھی مکروہ وقت ہے. خیر یہ تو سمجھ آتا ہے کہ صاحب فتح نوریہ کا موقف یا ائمہ ما وراء النہار کا موقف درست. اور یہ کہتا ہے کہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے 5 منٹ بعد تک یہ بھی مکروہ وقت ہے، ٹوٹل 10 منٹ مکروہ وقت ہوگا. یہ انہوں کی ڈنڈی ماری ہے کہ اب اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر. تو ایک چیز دیکھ لیجئے، ان کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے. کیا پاکستان میں تو عموماً جو مساجد میں گھڑیاں رائج ہے تو ان کے اندر یہی ہے کہ وہ جو بنانے والے ہیں وہ سارے کے سارے بد مذہب ہیں، یعنی کہ جو بد مذہب کمپنیوں سے بنائے جاتے ہیں. اب آپ ایک چیز نوٹ کیجئے نا کہ ہمارے علماء بد مذہبوں کا رد کرتے آئے کر رہے ہیں اور بے مثال خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ہماری مساجد میں اوقات انہی کے استعمال ہو رہے ہیں. ہم گھڑیاں بھی ان کی استعمال کر رہے ہیں، چلے گھڑیاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں اوقات تو کم سے کم ہمارے ہوں، ہم اوقات بھی ان کے استعمال کر رہے ہیں. جن کا رد کیا تھا اور جن کا رد کر رہے ہیں انہی کے اوقات کے اوپر اپنی مساجد میں عمل کر رہے ہیں. ان کو اوقات ان کے درست ہوتے ہی نہیں ہے. اب وہ اس کے اندر بس 2-4 منٹ کی احتیاط ڈال دیتے ہیں تو وہ اوقات درست محسوس ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ چیز نوٹ کر لیں، یہ تو میں نے جتنی بھی مساجد دیکھی ہیں تو بس کراچی کا فیضان مدینہ جو عالمی مدنی مرکز ہے اس کے اندر یہ مجھے درست نظر آیا. بقیہ تو پھر اس طرح سے جو یہ صورت ہے کہ وہاں پر وہی 10 منٹ والا. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اگر ایک دفعہ درست کر بھی دیا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی گھڑی خراب ہو گئی، اس کو ریسیٹ کیا، ریسیٹ کرنے کی صورت میں دوبارہ ڈیفالٹ پر وہی جو انہوں نے نظام ڈالا ہوتا ہے وہی آ جاتا ہے. تو یہ بھی صورت ہو جاتی ہے کہ بعض مساجد میں درست کیا بھی گیا ہو تو پھر وہ اس طرح سے چیزیں کیسے غلط ہو جاتا ہے. اب وہ نوٹ کیجئے جن مساجد کے اندر بھی آپ کا نماز پڑھنے کا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ مکروہ وقت کی جو مقدار ہوتی ہے وہ 10 منٹ آ رہی ہوگی. حالانکہ اب تو یہ بات ہم پڑھ چکے کہ پاکو ان کے اندر تو 10 منٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے اندر کبھی بھی وقت فجر 20 منٹ نہیں ہوتا. اگر وقت فجر 20 منٹ ہوتا تو مکروہ وقت 10 منٹ ہو جاتا، اور کبھی بھی وقت فجر 20 منٹ یہاں پر ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں غلط ہیں، تو اس کو بھی درست کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ درست کرنے کا طریقہ پھر کبھی موقع بنا کبھی کلاس کے پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ اس کو بھی عرض کریں گے کہ اس کو کس طرح سے چیک کیا جاتا ہے. اب دیکھیے چارٹ، زیرو درجہ عرض بلد پر 34.5 منٹ، اسی طرح سے زیادہ یہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 37.5 منٹ، پھر آگے چلتے رہیں یہاں تک کہ 48.5 پر 52 منٹ کا، اور ایک یہ ہے کہ 1 گھنٹہ 51 منٹ کا. ایک کال بار بار آ رہی ہے، میں اٹینڈ کر کے چیک کروں کہ کیا معاملہ ہے. جی آواز آ رہی ہے میری؟ تو ابھی یہ اس کا چارٹ ہے کہ جو مختلف اوقات مختلف درجات عرض پر کیا کیا کیفیتیں ہوں گی. تو اب یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو گئی ہوگی کہ کبھی بھی اوقات تمام عرض بلاد پر ایک جیسے نہیں دے سکتے. اب یوں سمجھیے کہ آپ حضرات کے لیے بدیہی کے درجے میں آ گیا ہوگا کہ اب ہر عرض بلد کے اوپر مختلف صورتیں ہی ہوں گی. 5.1 مشق ہے، بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ تعالی بہت کم دیر کے اندر اس کو آپ حضرات مکمل فرما لیں گے. زاویہ کبریٰ معلوم کریں جبکہ وقت صبح و غروب درج ذیل ہو. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ بغیر صبح و غروب معلوم کیے کہ کبھی بھی زاویہ کبریٰ معلوم نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اس کا کوئی بعد میں قاعدہ بن جائے یا بہت غور و فکر سے ابھی تک میرے علم میں بھی نہیں ہے، اور اس طرح سے کوئی کتاب وغیرہ میں اس طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے. اس کے لیے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو ضروری ہو. ممکن ہے کہ کبھی اس طرح سے اس کا فارمولا بھی نکل آئے.
اب ہم چلتے ہیں اگلے باب کی طرف. یہاں تک کوئی سوال ہو تو فرما لیں. سوال کے تعلق سے جو ابھی علماء خوارزم اور مولانا کے تعلق سے جو آپ نے ایک اختلاف بتایا تھوڑی وضاحت جی, آواز نہیں آئی. ائمہ دو موقفات ہیں زوال کے حوالے سے, مکروہ کے حوالے سے. ایک کو کونا گروہ ہے ائمہ خوارزم کا, اور ایک ہے ائمہ ماوراء النہر کا. فتح روضہ شریف کی 5ویں جلد میں موجود ہے اوقات کے بیان میں. تو ائمہ خوارزم یہ کہتے ہیں کہ نصف النہار شرعی سے نصف النہار حقیقی تک یہ جو مکمل کا مکمل دورانیہ ہوگا, چاہے وہ کتنی بھی دیر پر مشتمل ہو, یہ مکمل مکروہ وقت ہے. اور بعض جو بقیہ جو ائمہ ماوراء النہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف وقت استوا, یعنی کہ جب سورج بالکل عین بلندی پر آ جاتا ہے, تو کیونکہ زاویہ کبریٰ جب شروع ہوتا ہے ان کے نزدیک ائمہ خوارزم اس وقت سورج مزید ابھی بلندی پا رہا ہوتا ہے, مزید اوپر جا رہا ہوتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بالکل جب عین استوا پر آ جائے گا تو بس جو بالکل عین استوا کا وقت ہے کہ سورج بالکل اپنی انتہائی بلندی پر ہے, تو وہ جو وقت ہوگا صرف وہی مکروہ وقت ہے, بقیہ اس کے علاوہ نہیں ہے. تو وہ ان کے موقف اس طرح سے ہے, اور پھر ان کی مقدار بعض 2 منٹ بعض 4 منٹ اس طرح سے بیان کرتے ہیں. وہ نصف النہار حقیقی ہی ہوگی نا, جی جو استوا ہوگا وہ نہار حقیقی ہی ہوگا نا. جی جی, دراصل میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جو ہم نے ابھی جو پیچھے ظہر کا وقت پڑھا ہے نا, تو وہ نصف النہار حقیقی نکالنے کا فارمولہ ہے, لیکن نصف النہار حقیقی کے اگلے لمحے ہی ظہر زوال ہو جاتا ہے, تو وہی ظہر کا وقت ہو جاتا ہے, تو اسی وجہ سے اس کو اور آگے بھی اسی طرح سے نکالا جائے گا, اسی کو ظہر کہتے ہیں. ورنہ بالکل عین حقیقی اس سیکنڈ کو دیکھے نا, نصف النہار حقیقی کو بالکل باریکی کے ساتھ, انتہائی باریکی کے ساتھ جو سیکنڈ نکال کر اگر ہم نصف النہار حقیقی نکالے تو وہ ظہر کا وقت نہیں ہوتا, بلکہ اس کے بعد والا جو سیکنڈ ہوگا, اس کے بعد والا جو لمحہ ہوگا, وہ ظہر کا وقت ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک طریقہ کار فتح روضہ شریف میں یہ بھی ہے کہ اب اس کی کیا وجہ ہے وہ تو یا تو جو جاننے والے جانتے ہو, یا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہی معلوم ہوگی کہ بہت ساری جگہ پر اشارات دیے, بات پوری بیان نہیں فرمائی. یہ ایک کمال ہے, اب اس کی کیا علت ہے, اسے کہ یہاں پر فرمایا نا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کیا کہ یہ نصف النہار حقیقی کو ظہر کہیے, گویا اس کو ہی وقت زوال سمجھیے, اور اس طرح سے کہیے سمجھیے, اور اس طرح کے الفاظ لکھے. پھر حاشیے میں خود ہی بیان فرمایا اس کہیے سمجھیے, اور اس کو اس طرح کا الفاظ ہے کہیے وغیرہ, تو اس کی وجہ الف توقید پر مفی نہیں. تو اب وہاں پر اس کو بیان نہیں ہے نا, پھر اس کو غور و فکر کر کے جس طرح سے بیان پہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کیونکہ نصف النہار الگ چیز ہے اور ظہر الگ چیز ہے, تو نصف النہار حقیقی اور ظہر کو ملایا نہیں جا سکتا. اور پھر مزید اور بھی اس کے اندر کلام ہے انشاءاللہ تعالی لیول 4 میں جب ملاقات ہوگی اگر کبھی, تو پھر انشاءاللہ اس پہ عرض کریں گے. ورنہ اب یہ کہ ریکارڈنگ وغیرہ میں ساری چیزیں موجود ہیں فتح روضہ شریف کی جو چینل پر اپلوڈ ہے. اب مزید کچھ سوال ہیں؟ لیول 1 کے بعد پھر لیول 2 کا مرحلہ ہے. جی انشاءاللہ تعالی لیول 2 عید کے فوراً بعد شروع ہو رہا ہے, اور شعبے کے جو کورسز کے ذمہ دار ہے محمد سجاد مدنی صاحب, یہ انشاءاللہ تعالی لیول 2 پڑھائیں گے. عصر کا وقت حدیث پاک سے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عصر اس وقت پڑھتے تھے کہ سورج بلند اور صاف ہوتا تھا کہ جانے والا اطراف مدینہ کی طرف جاتا وہاں اس وقت تک پہنچ جاتا کہ سورج بلند ہوتا, حالانکہ بعض اطراف مدینے سے 4 میل یا اس کی مثل تھے. شرح
اس حدیث کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے نہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عصر 2 مثل سے پہلے پڑھتے تھے، اور نہ یہ کہ عصر اول وقت میں پڑھ لیتے تھے۔ حنفی وقت میں غروب آفتاب سے 50 منٹ پہلے عصر پڑھ کر اتنی دور بے تکلف چلا جا سکتا ہے۔ تحاوی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عصر پڑھتے تھے جب دھوپ اونچے پہاڑ پر نظر آتی تھی، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نماز عصر دیر میں پڑھتے تھے۔ یہ ہے نا قول مشہور کیا جاتا ہے کہ جو 2 اقوال ہیں، ایک ہے مثل اول کا اور ایک ہے مثل ثانی کا۔ مثل اول کا کیا مطلب ہے، ہم اس کو تصاویر کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اب دیکھیے سورج ہے، اب یہ ایک چیز کھڑی ہوئی ہے تو اس کا ایک سایہ بن رہا ہے نا، یہ سایہ بنا، یہ سایہ اصلی ہو گیا۔ سایہ اصلی کی بھی وضاحت آ رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، مثل اول کا مطلب یہ ہے کہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر، الفاظ پہ بہت زیادہ غور کیجیے گا اور اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیجیے گا۔ سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس شے کے ایک مثل ہو جائے تو وہ مثل اول ہے، اور اس شے کے 2 مثل ہو جائے تو مثل ثانی ہے۔ سایہ اصلی کو چھوڑ کر، بعض حضرات مثل ثانی سے دگنا ہونے سے سایہ اصلی کا دگنا ہونا مراد لے لیتے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے، مطلب اس کے اندر بہت زیادہ غلطیاں آئیں گی۔ انشاءاللہ میں 1-2 غلطیوں کی طرف نشاندہی کروں گا، تو یہ اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا کہ اس شے کا دگنا ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے چیز کھڑی کی 1 فٹ کی، اور اس کا سایہ اصلی بھی بنا 1 فٹ، آسان مثال لیتے ہیں یا بلکہ دوسری لیتے ہیں تاکہ فرق واضح ہو۔ اس کا سایہ اصلی بنا 1.5 فٹ، 1 فٹ چیز کی کا سایہ بنا 1.5 فٹ۔ اب 1.5 فٹ کے اچھا سایہ اصلی کیا ہوتا ہے کہ جو بالکل ظہر کے وقت جو اب اس کو بھی نصف نہار حقیقی کے وقت جو سایہ بنتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے کسی بھی شے کا اس دن کا۔ تو اب عین ظہر کے وقت یہ نصف النہار ہو گیا حقیقی، اور اس وقت جو سایہ بنا وہ سایہ اصلی۔ تو اب وہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، اس کی مختلف صورتیں ہیں، انشاءاللہ سے مزید کلام آگے آ رہا ہے۔ تو اب وہ ہم نے فرض کر لی 1.5 فٹ، تو اب 1.5 فٹ کے اوپر تو ظہر کا وقت ہے، اب کیا ہوگا، سایہ بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا۔ اب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس شے کے مثل ہو جائے، تو شے کتنی ہے، جو شے کی مقدار ہے وہ ہم نے 1 فٹ بنائی تھی، تو اب 1.5 فٹ کے اندر 1 فٹ پلس کر دیں، یعنی ٹوٹل جب 2.5 فٹ ہو جائے گا تو اس صورت کے اندر مثل اول ہو جائے گا، اور جب 3.5 فٹ ہو جائے گا تو مثل ثانی ہو جائے گا۔ تو یہ 2 موقفات ہیں۔ اب جو مثل ثانی کا موقف ہے کہ مثل ثانی ہو جائے تو اب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو یہ امام اعظم کا موقف ہے، اور بقیہ صاحبین کا، اور اسی طریقے سے ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، ان کے نزدیک مثل اول پر عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ پھر اس طرح سے کلام کیا جاتا ہے فتح شریف میں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اوپر بہت تفصیلی دلائل دیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ امام اعظم نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا، اور کافی ساری کلام کے اعلیٰ حضرت نے بہت ہی طویل اس کے اوپر کلام فرمایا اور ثابت کیا۔
پھر فرمایا کہ یہ ظاہر الروایہ کا مسئلہ ہے، دیگر ظاہر الروایہ نہیں ہے، تو جو کچھ بھی ظاہر الروایہ خلاف ہو وہ مرجوعان ہوتا ہے۔ اس طرح سے کافی سارے دلائل دیے اور یہ ثابت کیا کہ صاحبین کا قول جو ہے یعنی کہ وہ مرجوعان ہے، اور جو اس کا قول ہے مثل ثانی کا تو یہی راجح ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، اور یہ والی بات بالخصوص ذہن میں رکھیں کہ سایہ اصلی کو چھوڑ کر اس شے کا دگنا ماننا ہے، یہ عموماً یا یوں سمجھیے کہ بعض دفعہ ابتدا کے اندر اس کے اندر وہم ہو جاتا ہے کہ یہ آ جاتا ہے ذہن میں کہ یہ سایہ اصلی کا دگنا ہے۔ سایہ اصلی عین زوال یا نصف النہار کے وقت کسی چیز کا بننے والا سایہ اصلی کہلاتا ہے، کیونکہ اس دن اس مقام کے لیے اس سے چھوٹا سایہ بننا ممکن نہیں۔ سایہ اصلی روز تبدیل ہوتا ہے اور روز کے اندر بھی ہر شہر کے لیے تبدیل ہوگا۔ دراصل جو اس کا تعلق ہوتا ہے نا وہ سورج کے قریب یا دور ہونے سے ہوتا ہے۔ جتنا سورج قریب ہوگا سایہ اتنا ہی چھوٹا ہوگا، اور اگر عین سمت الراس پر سورج آ جائے تو سایہ اصلی زیرو ہوگا، کیونکہ بالکل عین سر پر آ گیا، اب سایہ بنے گا ہی نہیں، اور جیسے ہلکا پھلکا ہٹے گا تو سایہ بنے گا، اور سورج بہت زیادہ دور چلے جائے گا تو پھر سایہ اصلی بڑا ہوتا رہے گا۔ جب بھی آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ موسم گرما کے اندر، گرمی کے دنوں کے اندر ہمیں جو سائے نظر آئیں گے وہ چھوٹے نظر آئیں گے، اور سردیوں کے اندر سائے بڑے نظر آئیں گے۔ وجہ کیا ہے کہ گرمی میں سورج قریب ہوتا ہے، سردی میں سورج دور ہوتا ہے۔ تو یہ پتہ چلا اس بات سے کہ ہر روز کا سایہ اصلی بھی تبدیل ہے، اور ہر عرض کا بھی سایہ اصلی تبدیل ہے، کیونکہ ہر عرض کے اعتبار سے ان کی دوری بڑھتی یا چھوٹنا کمی زیادتی کی طرف آتی جائے گی، لیکن اس دن جو سایہ اصلی ہوگا مزید اس سے چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے پہلے غالباً عرض کیا ہے کہ سایہ جب صبح صادق ہوتی ہے، یہ طلوع ہوتا ہے تو سایہ بہت لمبے لمبے اور دھیمے دھیمے بنتے ہیں، پھر زوال کے وقت آتا ہے تو سایہ چھوٹا ہوتا رہتا ہے۔ عین نصف النہار کے وقت سایہ بالکل اس دن جتنا چھوٹا ہونا ہوتا ہے اس دن کے اعتبار سے سب سے زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ اس کے پھر کچھ لمحوں بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ہلکا ہلکا دھیما ہونا اور پھر لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک عوامی غلطی، عوام یہ سمجھتی ہے کہ سایہ اصلی تھوڑا ہوتا ہے، یعنی چوتھائی ہوتا ہے، تہائی ہوتا ہے، نہیں سارا سال یکساں رہتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ عموماً سال کے سب سے بڑے دن موسم گرما میں سایہ اصلی نہایت کم ہوتا ہے، اور عموماً سال کے سب سے چھوٹے دن موسم سرما میں سایہ اصلی کافی زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ موسم سرما میں عرض بلد 21 درجے 34 دقیقے پر 1 گنا۔ اب یہ دیکھیے، اس سے معلوم ہوگا کہ سایہ اصلی کتنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے تھوڑا سا ہوتا ہے، تھوڑے کے اندر چوتھائی بھی آ جاتا ہے، تہائی بھی آ جاتا ہے، حالانکہ بہت زیادہ بھی ہوتا ہے کہ 21 درجے 34 دقیقے پر 1 گنا سایہ بن جائے گا موسم سرما میں، اور 40 درجے بلد پر 2 گنا سایہ بن جائے گا، 48 درجے پر 3 گنا، اور 52 درجے پر یعنی کہ یو کے وغیرہ میں 4 گنا سایہ اصلی ہوگا۔ تو اب وہ جو پاؤ آدھا وہ کہاں رہا ہے، اس کے تو 4 گنا کے برابر ہو گیا، یعنی کہ 1 فٹ چیز ہے تو اس کا سایہ اصلی 4 فٹ بنے گا۔ تو کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ وہ ایک تو 52 درجے سے بلد ہے، پھر سردی کی بات ہو رہی ہے تو سورج جنوب کے اندر ہوگا، تو تقریباً 70-80 درجے کا فاصلہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے عرض بلد جو سائے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہو جائیں گے۔ مثل اول ون شیڈو، کسی شے کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ۔ اس کے اوپر میں نے کافی سارے حوالے اور اس کے اوپر کافی جیسے، کیونکہ ابھی وہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے اور اس طرح سے مناسب نہیں سمجھتا کہ کن حضرات نے وہ ذکر کیا ہے اس طرح کے قول کو، سایہ اصلی کے ڈبل ہونے کو، لیکن انشاءاللہ کبھی کوئی اس طرح سے موقع بنا تو عرض کر دوں گا۔ تو اب اس کے اوپر کافی تفصیلی کلام عرض کیا ہے توقید غزالی میں، دلائل وغیرہ بھی کہ کس طرح سے یہ نہیں لیا جا سکتا، اور ان کے کیا کیا دلائل ہیں، جو ہمارا موقف ہے اس کے اوپر مختلف کتابوں سے جو صراحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں ان کو ذکر کیا۔ کسی شے کا سایہ سایہ اصلی کے علاوہ جب ایک مثل اس شے کے برابر ہو جائے تو صاحبین و ائمہ ثلاثہ رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک وقت اثر شروع ہو جاتا ہے۔ فرض کریں کہ 1 فٹ کے اسکیل کا سایہ اصلی آدھا فٹ ہے تو 1.5 فٹ سایہ بننے پر مثل اول ہوگا۔ اسی طرح سایہ اصلی اگر 1.25 گنا ہے
اسی طرح سایہ اصلی اگر 1.25 گنا ہو تو 2.25 گنا پر مثل اول، اور سایہ اصلی 2.5 گنا ہو تو 3.5 گنا پر مثل اول ہوگا، اور اسی پر مزید بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ مثل ثانی ٹوائس شیڈو، کسی شے کا سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل ہو جائے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقت اثر شروع ہوتا ہے۔ فرض کریں 1 فٹ کے اسکیل کا سایہ اصلی 1.25 فٹ ہے تو 3.25 فٹ بننے پر مثل ثانی ہوگا۔ اسی طرح اگر سایہ اصلی آدھا گنا ہو تو 2.5 گنا پر مثل ثانی ہوگا، سایہ اصلی 1.5 گنا ہو تو 3.5 گنا پر مثل ثانی ہوگا، اور اسی پر قیاس کر لیجئے۔ البتہ مثل اول کے لیے بعد سمتی 45 تا 90 درجے، جبکہ مثل ثانی کے لیے 63 درجے 26 دقیقے تا 90 درجے ہوگی۔ بعد سمتی پر کلام کرتے ہیں، اس سے پہلے اس طرف آئیں کہ اگر ہم سایہ اصلی کے دگنا ہونے کو مراد لے لیتے ہیں تو کیا خرابی آئے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں وقت کی مناسبت سے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سایہ اصلی کا دگنا مراد ہے مثل ثانی کے اندر، اسی طرح سے تو اچھا دیکھیے، سب سے پہلے مثل اول ہو پھر ظہر کے وقت میں کیا فرق رہ جائے گا کہ اس کا 1 گنا مراد لے رہے ہیں۔ چلے اگر یہ بھی لے لیا جائے مثال کے طور پر کہ سایہ اصلی 1 فٹ بنا، 1 گنا بنا، اس کو دگنا اس کا 1 اور ملا لیا جائے تو وہ مثل اول بن جائے گا، اس کا مزید 1 اور ملا لیا جائے تو مثل ثانی بنے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں پر سورج عین سمت الراس پر آ جاتا ہے تو وہاں پر سایہ نہیں بنتا، تب اس میں کیا ہوگا، سایہ اصلی 0 ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب 0 کا کیجئے دگنا کیا، اس کو 10 گنا کر دیجئے، تب بھی 0 ہی رہے گا۔ 0 کو 10 سے ملٹیپلائی کریں اب 0 ہی رہے گا۔ تو اب وہ مقامات کے جہاں پر سورج عین سمت الراس پر آتا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ ظہر کا وقت آنے سے پہلے ہی ادھر اثر کا وقت آ جاتا ہے۔ تو یہی بنے گا نا کہ جب سایہ اصلی 0 فٹ تھا تو اب اس کا جو ہم نے سایہ کا دگنا کرنا تھا، جب ہم سایہ کا دگنا کریں گے تو صورت کے اندر دگنا کر دیں یا 10 گنا بھی کر دیں تب بھی وہ 0 ہی رہے گا۔ اور ہم نے یہ پتا ہے کہ جب مثل ثانی ہو جاتا ہے 2 گنا کر دیتے ہیں تو اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم نے 0 کا 2 گنا کر دیا تو اثر کا وقت شروع ہو جانا چاہیے، حالانکہ ابھی تو ظہر کا وقت شروع ہی ہوا ہے، لمحہ بھی نہیں ہوا، تو یہ بلکہ لمحہ بھی پورا نہیں ہوگا اس اعتبار سے۔ تو یوں اس طرح سے یہ قول بالکل غلط ہے، اور نقلی اعتبار سے دیکھا جائے، فقہی کتابوں کی طرح نظر کی جائے تو بھی بالکل غلط ہے۔ اس طرح بعض دیگر شہروں کے اندر بہت سارے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مستحب وقت میں نماز پڑھیں، تو وہ مستحب وقت ان میں نہیں آ سکے گا۔ تفصیلی جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر آپ توقیت غزالی میں اس کو دیکھ سکیں گے۔ اب آ جاتی ہے بات بعد سمتی کی۔ بعد سمتی ہم نے طلوع غروب کے لیے پڑھی تو وہ 90 درجے 50 دقیقے تھی، ہم نے صبح عشاء کے لیے پڑھی تو وہ 108 درجے تھی، عشاء شافعی کے لیے پڑھی تو وہ 102 درجے تھی۔ متعین تھا، پوری دنیا کے لیے ایک ہی تھا، ہر تاریخ کے لیے ایک ہی تھا، کو آسان تھا معاملہ۔ اثر کا معاملہ یہ نہیں ہے، اثر میں یہی چیز تبدیل ہے۔ اثر کے اندر کیا ہوگا کہ اثر کی بعد سمتی روز تبدیل ہوگی اور ہر عرض بلد کے لیے تبدیل ہوگی، یعنی کہ اگر بمبئی کا کچھ ہے تو کراچی کا کچھ اور ہوگا، بریلی شریف کا کچھ ہے تو اجمیر شریف کا کچھ اور ہوگا، اور یو کے کی تو بالکل ہی الگ ہوگی۔ اس طرح سے یہ مختلف صورتیں، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ جو مثل اول کی بعد سمتی ہے وہ ہمیشہ 45 درجے سے 90 درجے کے درمیانی آئے گی، اور مثل ثانی کی جو بعد سمتی ہے وہ 63 درجہ 26 دقیقے سے 90 درجے کے درمیان آئے گی۔ اب ہم نے فارمولا حل کرنا ہوگا، اس کے ذریعے ہم بعد سمتی معلوم کریں گے، پھر وہی اوقات غربی حل کر دیں گے کہ اثر کے اوقات غربیہ میں آتی ہے تو وہ حل ہو جائے گا۔ تو اب طلوع غروب اور صبح و عشاء کی طرح مثل اول و ثانی کے لیے کوئی ایک بعد سمتی مقرر نہیں، یہ روزانہ اور ہر عرص بلد پر بدلتا رہتا ہے۔ البتہ مثل اول کے لیے بعد سمتی ہمیشہ 45 درجے تا 90 درجے ہے، جبکہ مثل ثانی کے لیے 63 درجے 26 دقیقے تا 90 درجے ہوگی۔ آئیے اسے کلیے فارمولے کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ پہلے بعد سمتی زوال نکالنی ہوتی ہے
اب بود سمتی زوال کا کیا معنی ہے؟ بود سمتی زوال کہتے ہیں کہ سورج اس عرصے والے سے کتنا دور ہے. یہ بود سمتی وقت زوال کا ایک یعنی سمجھنے کے اعتبار سے کانسیپٹ ہے، اور اس کا فارمولا بہت آسان ہے، عرض مائنس میل. تو بیان فرمانے اس کا کانسیپٹ اینڈ زوال یا نصف النہار کے وقت مرکز شمس کی سمت و راست سے دوری معلوم ہوگی، تو اس کے بعد بود سمتی آثر معلوم کریں گے، اس کے بعد پھر وہی فارمولا حل ہو جائے گا. بود سمتی بوقت زوال عرض مائنس میل، یہ لازمی کرنا ہے. عرض کے ساتھ اگر مائنس آ جائے گا تو اس سے پہلے بھی مائنس لگ جائے گا، میل کے ساتھ مائنس ہے تو لگ جائے گا، اور یہ جو مائنس ہے یہ فارمولے کا ہے، یہ ہمیشہ آئے گا. میل کے ساتھ مائنس ہو نہ ہو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مائنس ہوگا تو آپ نے لازمی طور پہ لگا لیں گے. یعنی اگر میل مائنس ہو گیا تو پھر دو مائنس ایک ساتھ آ جائیں گے. نوٹ: عرض یا میل اگر جنوبی ہو تو علامت منفی لگائیں گے، نیز جواب اگر منفی میں آئے تو ہمیشہ ایبسولوٹ بنا لیں گے. دراصل بود سمتی میں کبھی بھی کوئی مائنس کی بات نہیں ہوتی نا، بود سمتی ہے، اس میں مثبت منفی کا کوئی چکر نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہاں پر یہ صورت ہے کہ بود سمتی اگر کبھی آپ کی مائنس میں آ بھی جاتی ہے تو صورت کے اندر اگلا جو آپ نے فارمولا حل کرنا ہے تو اس میں آپ نے مائنس نہیں لکھنا، بلکہ آپ اس کو مثبت ہی مان لیں گے، مائنس کو ہٹا دیں گے تو وہ مثبت بن جائے گا، اور اس کو مثبت طور پر ہی استعمال کرنا ہے. بود سمتی مثلا اول و ثانی نکالنے کا قاعدہ. اب یہ اس کا فارمولا ہے tan انورس بریکٹ اوپن tan بود سمتی بوقت زوال پلس. اگر مثلا اول نکال رہے ہیں تو 1، مثلا ثانی نکال رہے ہیں تو 2 لکھ دیں گے، بریکٹ بند کر دیں گے. اچھا وہ کیلکولیٹر کے جہاں پر خود بریکٹ کھل جاتا ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا کہ آپ 10 کے بعد ایک بریکٹ کھل جائے گا تو بود سمتی بوقت زوال لکھنے کے بعد بریکٹ کو ایک ایک بند کر دیں گے. تو اس طرح سے ان فارمولاز کے اندر بھی، کتابوں کے اندر بھی، ان کیلکولیٹر کے اندر بھی وہ حل ہو جائے گا. اب وہی مشق اسی انداز سے سارا کا سارے کام وہی کرنے ہوں گے، بس بود سمتی نکالنی ہوگی، وہ اس انداز سے نکالیں گے تو انشاءاللہ تعالی بآسانی نکل آئے گی. اس کے بعد اس کی یہی کہ نکل آئے گا. نوٹ: اب غروب آفتاب والے فارمولے میں بود سمتی 90 درجے 50 دقیقے کے بجائے مثلا اول کا وقت معلوم کرنا ہو تو مثلا اول کا درجہ، اور مثل ثانی کا وقت معلوم کرنا ہو تو مثل ثانی کا درجہ لکھیں گے. دیکھیے وہی فارمولا تمام اوقات نماز میں یہی استعمال ہوتا ہے، بس اس کے اندر کیا ہے کہ کوئی بھی اوقات شرقیہ نہیں ہے نا، مثل اول بھی غربیہ ہے اور مثل ثانی بھی غربیہ ہے. یہ ہوگا سرس اس کی 3-4 مثالیں دی گئی ہے. پھر مختلف درجات عرض پر مختصر و طویل ترین عصر حنفی کا جدول. 0 درجہ عرض بلد پر کم سے کم 1 گھنٹہ 40 منٹ، زیادہ سے 1 گھنٹہ 48 منٹ، یہ ساری صورت چلتی رہے گی. 65 درجہ عرض بلد پر کم سے کم 1 گھنٹہ 20 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹہ 39 منٹ عصر کا وقت رہتا ہے، عصر حنفی کا. اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ بھئی مثل اول و مثل ثانی کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے، تو وہ بیان ہو رہا ہے. 0 درجہ عرض بلد پر 57 منٹ اور 1 گھنٹہ 14 منٹ، پھر چلتے رہیں گے تو 65 درجہ عرض بلد پر کم سے کم 8 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کا فرق آتا ہے. اس کے بعد ایک اور مشق ہے، آج 5.1 ہم نے ملی ہمیں ساوہ کبرا کی، اور اس کے بعد عصر کی تو وہ 6.1 ہے. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے انشاءاللہ تعالی. اگلا باب نمبر 7 جو کہ سمت قبلہ کے متعلق ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. بلکہ کل 1 منٹ رکیے گا، کل ہم سب سے پہلے ایک والی بحث پڑھیں گے نا کہ بعض اوقات کے ذریعے بعض دیگر اوقات کو معلوم کرنا. تو وقت کی پابندی سے آئیے گا، اس کے اندر ایک ایک بات ایک ایک لفظ بہت زیادہ قیمتی ہے، جو اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہوگی نا. کوئی ایک بات بھی نکل جائے گی تو پھر اگلی بات مکمل سمجھ آنا مشکل ہو جائے گی. تو اس طرح سے وقت کی پابندی کے ساتھ آئیے گا. پہلے ہم وہ بعض اوقات کے ذریعے دیگر بعض کو معلوم کرنا اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی سمت قبلہ کا آغاز کریں گے. جی ولی داد بھائی سوال کر لیجیے. یعنی بود سمتی زوال کو کیسے معلوم کریں یہ سمجھ نہیں آ رہا. عرض لکھیں، مائنس کر لکھیں اور اس کے بعد میل شمس لکھ دیں تو یہ بود سمتی زوال معلوم ہو جائے گی. جو پیچھے جو ہم پڑھا بود سمتی 108 درجے وہ تو الگ بات ہوگی، یہاں سے الگ نکالنا پڑے گی. جی بود سمتی ہر نماز کے لیے الگ ہوگی،
ہر وقت کے لیے الگ ہوگی. ابھی آپ نے جب سوال کیا تو اس وقت بودھ سمتی کچھ اور تھی، اور ابھی جب میں جواب دے رہا ہوں تو سورج کی بودھ سمتی کچھ اور ہے. تو بودھ سمتی ہر لمحے بڑھتی رہتی ہے یا کم ہوتی رہتی ہے، کچھ بھی اس کی صورت ہو سکتی ہے، وہ وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. تو اس وجہ سے بودھ سمتی ہر وقت کے لیے تبدیل ہے. زوال کے وقت کی نکالنی ہوگی، پھر زوال کے وقت کے ذریعے اثر کے وقت کی بودھ سمتی نکل آئے گی. اچھا ٹھیک ہے. جی حضرت یہ عرض یہ ہے کہ گرمی میں سورج قریب، اس سے آپ نے فرمایا ابھی گرمی میں سورج قریب ہوتا ہے اور سردیوں میں دور ہوتا ہے، اس کی کچھ وجہ، کوئی لاجک؟ بھائی دیکھیں گرمی کیوں آتی ہے، یا اس کو دوسرے انداز سے میں کر کے بھی اس بات پہ آتا ہوں کہ جو شمالی علاقے ہیں، اچھا میں نے عرض کلپن کیا تھا یہ یا نہیں کیا، تو میں ابھی ویسے بھی بات مکمل عرض کر ہی دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ سورج کیا ہوتا ہے کہ 21 مارچ سے 23 ستمبر تک شمالی دنیا میں ہوتا ہے اور اس کے بعد جنوبی دنیا میں ہوتا ہے. یہ بات جانتے ہی ہیں آپ. تو اب جو 21 مارچ سے لے کر یہ تقریباً گرمی یا گرمی کے قریب قریب والے موسم ہوتے ہیں ایام کے اندر. تفصیلی انشاءاللہ تعالی سین ثابت وقت کے آخر میں آئیں گے کہ کون سے برج سردی کے ہیں، کون سے برج بہار کے ہیں وغیرہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فتح شریف میں اس کو بیان کیا ہے، وہی سے ادھر نقل کیا گیا ہے. تو اب ان کے اندر ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے کہ سورج جتنا قریب ہوگا اتنی زیادہ گرمی ہوگی، اور سورج جتنا زیادہ دور ہوگا اتنی ہی زیادہ گرمی ہوگی. تو اب شمالی علاقوں کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب شمالی علاقے ہیں اور سورج بھی شمال میں ہے تو وہاں پر گرمی ہوتی ہے. تو جب گرمی ہوگی تو ہمیں گرمی کب آتی ہے کہ جب سورج قریب ہوتا ہے. اور اسی سے وہ دوسرا مقدمہ بھی یاد رکھیے کہ جو سورج جتنا قریب ہوگا اتنے سایہ اصلی چھوٹے ہوتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے دونوں باتوں کی وضاحت ہو جائے گی. سورج جنوب میں چلے جائے گا تب سورج دور چلے گیا، تو اب جب دور جانے کی وجہ سے سردی بھی آ جائے گی، اور دوسرا کیا دور جانے کی وجہ سے سائے بھی بڑھ ہو جائیں گے. یعنی کہ سردی آنا اور سایہ اصلی کا بڑا ہونا یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہے، کیونکہ وہ دونوں یہ دونوں چیزیں ایک ہی چیز کا اثر ہے، ایک ہی چیز کا نتیجہ ہے. تو جب بھی وہ پائی جائے گی تو دونوں ایک ساتھ ہی پائی جائیں گی، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر جنوب میں جانے کے بعد اس جانب میں جو ممالک واقع ہیں ان کے لیے تو قریب ہی رہے گا. جی جیسے عرض کیا نا کہ سایہ اصلی ہر شہر کے لیے ہر روز مختلف ہوگا. تو اب ہمارے لیے ہم شمالی علاقے والوں کے لیے جب سورج جنوبی دنیا میں چلے جائے گا تو ہمارے لیے سائے بڑے ہو جائیں گے، لیکن وہی جو جنوبی دنیا میں موجود ہوگا تو وہاں کے لیے چھوٹے ہوں گے. اور بعض شہر ایسے بھی ہوں گے کہ جہاں پر سایہ اصلی بالکل بھی نہیں ہوگا، کہ جن کے عین سمت راس پر آ جائے گا سورج جنوبی دنیا میں. تو یوں مختلف صورت تو رہے گی. جی مزید کچھ سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی، کلاس کا اختتام کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.